نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، آج کے اس درس قرآن میں سورہ نور کی آیت نمبر 32 کی تلاوت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ گزشتہ آیات میں مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو اپنی نگاہ، اپنی عفت، اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے کچھ احکام اللہ رب العزت نے بیان فرمائے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العزت نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو پہلے یہ حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کو مزید کچھ احکام دیے کہ اس سلسلہ میں ان کو بتایا گیا کہ وہ اپنی زیبائش، اپنا لباس اور اپنی آرائش کا اظہار جو ہے وہ کسی کے سامنے کرنا جائز نہیں، سوائے ان محارم اور ان رشتہ داروں کے جن کی لسٹ آگے ذکر کی ہے، کل ہم نے اس کا ذکر کیا تھا۔ ان کے سامنے وہ اپنی زیب و زینت کا اظہار کر سکتی۔ آج جو ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے تیسرا حکم اس سلسلہ میں کہ لوگ جو ہے بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں اور دنیا کی اس رنگینیوں میں اپنا وقت پاس کرتے ہیں، اپنے اخلاق تباہ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ ان کے نکاح کر دیا کرو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو بے نکاح ہیں تم میں سے ان کے نکاح کر دیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں سے نکاح کی ترغیب دی جا رہی ہے، اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ نکاح کیا کرو، نکاح کر دیا کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ الفاظ قرآن کے قابل توجہ ہیں کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، کہ نکاح کر دیا کرو۔ مراد اس سے یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں، مسلمان ایسے مردوں اور ایسی عورتوں کی طرف سے غفلت اور بے پرواہی نہ کرے جو بے نکاح ہیں، بلکہ ان کو نکاح کرنا اور ان کے گھروں کو بسانا یہ ان مسلمانوں کا اخلاقی فرض ہے، اور اس کو اپنا اخلاقی فرض سمجھے۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے مراد یہ ہوا کہ مسلمان کون ہے؟ وہ اس کے والدین ہیں جن کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نکاح کر دیا کرو، یہ والدین ہیں، اور اگر وہ نہیں کر سکتے ان کے رشتہ دار ہیں، اگر وہ بھی نہ ہو تو معاشرے کے اندر وہ مسلمان جو بڑے ہیں ان کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ، ایسے مرد و عورت جو ہے جو بے نکاح ہیں، ان سے اپنی نکاحوں کو ادھر ادھر نہ کرو، بلکہ ان کا خیال کرو، ان کا نکاح کرنا اور ان کے گھروں کو بسانا اس کو اپنا اخلاقی فرض سمجھو۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایسا حکم ہے کہ جس کے لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے ہے، اگر ماں باپ کرتے ہیں تو بچہ کہے گا مجھے ضرورت نہیں ہے، تو کوئی دنیا دار، دنیا میں رہنے والے لوگ اس کو کوئی اچھا سمجھتا ہی نہیں ہے،
ہے جی کہ یہ نہیں ہے. قرآن اس کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ کر دیا کرو, سبحان اللہ. کر دیا کرو. ایام انکحوا انکاح سے یہ امر ہے, کر دیا کرو, حکم دیا جا رہا ہے, اور یہ جمع کا صیغہ ہے, جمع مذکر حاضر کا. انکاح سے یہ امر ہے. اور ایامہ جو ہے ایمن کی جمع ہے, اور ایمن کہتے ہیں ایسی عورت کو کہ جس کا خامد نہ ہو. ایسی عورت جس کا خامد نہ ہو اس کو یہ کہتے ہیں ایمن, اور اس کی جمع آ جاتی ہے ایامہ, جیسے یہاں پر ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ. اہل لغت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایامہ جو ہے, ایامہ اہل لغت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ ایسی عورت کو کہتے ہیں کہ جس کا خامد نہ ہو, کنواری ہونے کی صورت میں, شادی نہیں ہوئی, خامد نہیں ہے. نمبر 2, یا بیوہ ہونے کی صورت میں اس کا خامد نہیں ہے, خامد فوت ہو گیا مگر خامد نہیں ہے. تیسرے نمبر پر مطلقہ ہے, اس کو طلاق دے دی گئی اس کے خامد کی طرف سے, تو وہ بھی ایمن میں شامل ہوگا کیونکہ ان کا خامد نہیں ہے. تو ایمن اہل لغت نے کہا کہ اس میں تینوں ہی عورتیں شامل ہیں, خواہ وہ نکاح نہ ہونے کی یعنی کنواری ہے اس صورت میں خامد نہیں ہے, وہ بیوہ ہے اس صورت میں خامد نہیں ہے, وہ مطلقہ ہے اس صورت میں خامد نہیں ہے. اس تینوں صورتوں کے اندر جیسی بھی تمہیں صورت ملے, اگر کوئی بیوہ ہے تو نکاح کرو, اور اگر مطلقہ ہے اس کا نکاح کرنے کی طرف سوچو, اس کا نکاح کرو, اور اگر کنواری ہے تو اس کا نکاح کرو. یعنی تینوں کو اس میں شامل کیا, نکاح کر دیا کرو ایامہ کا. کون سی ایامہ؟ خواہ وہ کنواری ہو, خواہ وہ بیوہ ہو, اور خواہ وہ مطلقہ ہو. اب اس کا ترجمہ تینوں کے ساتھ ایسے جو تم میں سے ایسی ایام ہو. اب جو ہے بطور استعارہ اس کا اطلاق ایسے مردوں پر بھی ہونے لگا ہے کہ جس کی بیوی نہ ہو. لغت میں وہ تھا وہ عورت جس کا خامد نہ ہو, اب استعارہ کے طور پر ایسے مرد پر بھی ہونے لگا کہ جس کی بیوی نہ ہو. استعارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز سے, لغوی معنی یہ ہے جیسے جلدی سمجھ آ جائے کہ کسی چیز سے عارضی طور پر ادھار مانگنا, کسی چیز کو عارضی طور پر کسی سے ادھار مانگنا, اس کو کہیں گے یہ استعارہ ہے. جیسے ماں اپنے بچے کو کہتی ہے کہ یہ میرا بیٹا تو چاند ہے. اب یہ چاند کا لفظ جو ہے یہ استعارہ مانگا ہے اس چاند سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ چاند نہیں ہے, یہ وہ چاند جو ہے اس سے استعارہ یہ لفظ لیا ہے ادھار مانگ کر کہ میں نے اپنے بچے کو بھی یہ کہنا ہے, اس کو کہیں گے یہ استعارہ ہے. ایسے ہی جو ایمن کا لفظ تھا وہ عورت کے لیے, اب یہ استعارہ مانگا ہے جیسے اس کے لیے خامد نہیں ہے ایسے ہی اس مرد کے لیے بیوی نہیں ہے, تو اس کو ادھر بھی استعمال کر سکتے ہیں. جیسے قال ابو عبیدہ نے کہا کہ رجل ایمن, آدمی جو ہے وہ بھی ایم ہے, وامرأۃ ایمن, اور وہ بھی ایم ہے. تو آدمی ایم ہوگا کہ اس کی بیوی نہیں ہے, اور بیوی ایم ہوگی تو اس کا خامد نہیں ہے. تو اس لحاظ سے تو اس نے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ, اور نکاح کر دیا کرو جو بے نکاح ہے تم میں سے. سبحان اللہ. یہ نکاح کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے. 4 جو ہے انبیاء کی یہ سنتوں میں یہ 4 چیزیں ہیں. 1 حیا, نمبر 2 خوشبو لگانا, سبحان اللہ. نمبر 3 مسواک کرنا, سبحان اللہ. اور نمبر 4 نکاح کرنا. سبحان اللہ. یہ انبیاء کی سنتوں میں سے یہ ایک سنت ہے نکاح. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح کرنا میری سنت ہے, فمن رغب, جس نے اس سے روگردانی اختیار کی, جس نے اس سے منہ پھیرا, فمن رغب عن سنتی, میری سنت سے منہ پھیرا, فلیس منی, پس وہ مجھ سے نہیں ہے. اللہ اکبر. اب ذہن میں آئے کہ مجھ سے نہیں ہے تو کیا مراد ہے, کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ ایسا نہیں,
یعنی اس کی تشریح کیا ہوگی کہ فمن راغب عن سنتی، اے جب آتا ہے لفظ میں الف یا زبر اے کا مطلب ہوتا ہے تفسیر، کہ یہ جو لفظ اے سے پہلے بیان ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اے لگا کر اس کو بیان کرتے ہیں. یعنی فمن راغب عن سنتی کہ وہ میری سنت سے نہیں ہے، فلیس منی وہ مجھ سے نہیں ہے، فلیس منی وہ مجھ سے نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فلیس من طریقتی، یعنی میرے طریقے سے نہیں ہے. اب اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا. تو فمن راغبہ جس نے بے رغبتی کی، جس نے اس سے منہ پھیرا. اب یہ یہاں پر یہ اگر لفظی طور پر دیکھیں تو فمن راغبہ جس کا مطلب یہ نکلتا ہے جس نے رغبت کی، جس نے اس کے ساتھ تعلق کیا، جس نے اس خواہش کو پورا کیا. رغبت نہیں کی کے لیے جب کہتے ہیں نہیں، تو وہ نہیں کے لیے کوئی لا لفظ استعمال نہیں ہوا عربی زبان کے اندر، یا کوئی اور لفظ استعمال نہیں ہوا، تو بے رغبتی کیسے ترجمہ ہو جائے؟ ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جب بھی عربی زبان میں راغبہ، فمن راغبہ، راغبہ یرغبو، یہ لفظ ہے ایک جس کا یہ فعل ہے. راغبہ فعل ماضی ہے اور یرغبو یہ مضارع ہے، کہ جس نے بے رغبتی کی. پہلا ترجمہ کہ جس نے رغبت کی، جس نے تعلق قائم کیا. جب اس کے بعد لفظ عن آ جاتا ہے، عین نون زبر عن یہ آ جاتا ہے، تو اس کا معنی بے رغبتی ہو جاتا ہے. جیسے یہاں پر ہے فمن راغبہ عن، یہ عن جو آیا ہے جب اس کا صلہ عن آ جاتا ہے تو اس کے معنی کو بے رغبتی کر دیتا ہے، کہ یہاں پر ضروری نہیں ہے. جیسے قرآن پاک میں لفظ آتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، وہی ہے یرغب عن بعد میں آ گیا. تو اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا جس نے ملت ابراہیمی سے منہ پھیرا، جو پھیرتا ہے. تو یہ اس کا ترجمہ خود آ جائے گا. تو یہاں سے بات چلی تھی. تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، اور اس کی جس نے اس سے منہ پھیرا فلیس منی وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی اے لیس من طریقتی، یعنی میرے طریقے سے نہیں ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلکہ نوجوانوں کو خطاب کیا سرکار نے، فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کے گروہ، یعنی یہ نوجوانوں سے خطاب ہو گیا. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے فلیتزوج، پس وہ نکاح کرے. کیوں؟ فإنہ اغض للبصر، اس لیے کہ یہ نکاح کرنا جو ہے وہ تمہاری نگاہ کو پاک کر دے گا. وأحسن للفرج، اور تمہاری شرمگاہ کی یہ نکاح حفاظت کرے گا. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دو لفظوں میں بڑے پیار کے ساتھ اس کو بیان فرما رہے. اس لیے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، نکاح کر دیا کرو جو بے نکاح ہے تم میں سے. اور اگر اس عمر کو ہو، بچہ پہنچا ہو اور اس کے لیے یہ کفن مل جائے، رشتہ اچھا ہو، تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 کاموں میں دیر نہ کیا کرو. 3 کاموں میں دیر نہیں کرنی. ایک، جب فرض نماز کا وقت آ جائے تو اس کو دیر نہ کرو، اس کو ادا کرو. سبحان اللہ. جب فرض نماز کا. اور دوسری بات، جب جنازہ موجود ہو تو اس کے دفنانے میں دیر نہ کرو. سبحان اللہ. اور تیسری بات کہ جب عورت کے نکاح کی کفن مل جاتا ہے، برابری آ جاتی ہے، رشتہ مل جاتا ہے، تو اس کو کرنے میں دیر نہ کرو. سبحان اللہ. آج ہم اسی ششوں میں لگتے ہیں اور کتنا وقت اسی طرح ضائع ہو جاتا ہے کہ پہلے لوگ تھے، ماں باپ نے کہا یہاں ہو گیا بس ہو گیا، بات ختم ہو گئی. آج ہم بہت زیادہ چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، آنکھیں ایسی ہوں، قد اتنا ہو، یہ ایسا ہو، یہ چیزیں جو ہے جس کے چیز پیچھے ہم یہ چیزیں پوری کرتے رہتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ رشتہ مل جائے تو اس کو نکاح سبحان اللہ. فوری طور پر. والصالحین من عبادکم، بتایا جا رہا ہے کہ ہم، یعنی اللہ رب العزت یہ
وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے نکاح کا حکم دیا ہے یہ صرف آزاد مرد و عورت کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ حکم غلاموں کے لیے بھی ہے اور کنیزوں کے لیے بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر فرق اتنا ہے، بتائیے اس کے اندر بھی جذبات ہوتے ہیں، جو غلام ہیں ان کے اندر بھی جذبات ہوتے ہیں، کنیزیں ہیں ان کے اندر بھی جذبات ہوتے ہیں۔ تو ہم اگر یہ ذکر نہ کرتے تو شاید کوئی لوگ یہ کہتے کہ یہ حکم تو صرف آزاد مرد و عورت کے لیے ہے، تو چونکہ رب ذوالجلال جو ہے وہ سب کا رب ہے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے انہیں اللہ رب العزت کر دیا، فرمایا کہ جو والصالحین من عبادکم و امائکم ہیں، صالح و صالحین تمہارے غلاموں میں سے، و امائکم اور تمہاری کنیزوں میں سے جو صالح ہیں ان کا بھی نکاح کر دیا کرو۔ سبحان اللہ۔ صالح کی قید لگا دی، یعنی صالح سے مطلب یہ ہے کہ اگر وہ لوگ اپنا گھر کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہے، اس کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہے، تو پھر اس کے لیے دیر نہ کرو، پھر ان کا بھی نکاح جو ہے وہ کر دیا کرو۔ سبحان اللہ۔ ایک بات اس کے اندر، بلکہ ایک حدیث پاک ابھی میرے جو پچھلی بات کی تھی اس کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہو جائے گی یہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی تھے، آئے بیٹھے، سرکار نے فرمایا اس سے، غالباً عقاف اس کا نام تھا، تو پوچھا کہ تیری بیوی ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے فرمایا تیری باندی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو خوشحال ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہاں۔ وسائل ہیں؟ یہ ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تیرے پاس سب کچھ ہے تو پھر تو شیطان کا بھائی ہے کہ جب تو نکاح نہیں کر رہا۔ کتنی بڑی سخت وعید ہے، اور آج ہم کس کیٹیگری میں جا رہے ہیں؟ دین ہمیں بہت قریب کرتا ہے، کیونکہ دین اسلام کا نکاح جو ہے دین اسلام میں بھی ایک عبادت ہے۔ بعض مواقع پر یہ فرض ہو جاتا ہے، بعض حالات میں یہ واجب ہوتا ہے، اور عام حالات میں یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ تینوں چیزیں ہیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے تو فرمایا کہ والصالحین من عبادکم و امائکم، اور تمہارے بندوں میں سے جو تمہارے غلاموں میں سے اور تمہاری کنیزوں میں سے جو ایسے ہوں، صالحین ہوں، یعنی جو اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں، تو ان کا بھی نکاح کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اگلی بات ایک بہت زبردست اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ۔ سبحان اللہ۔ اگر ان یکونوا فقراء، اگر غریب ہونے کا، فقیر ہونے کا اندیشہ، ان یکونوا فقراء، اگر فقراء، فقیر کی جمع فقراء ہے، اگر وہ فقراء جو ہے وہ ہو کہ یہ کر نہیں سکتے، ذہن میں ایسا خیال آ جاتا ہے کہ اتنے اخراجات ہوں گے، یہ ہوگا، ذہن میں بات آ جاتی ہے، تو یغنیہم اللہ من فضلہ، فکر نہ کریں، اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ جو ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا، یہ ہو جائے گا، یہ کون فقراء، اگر وہ فقراء ہوں اور فکر کرتے ہوں یہ کیسے ہوگا، تو فکر نہ کریں، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں نکاح کا حکم دیا، اس کی اطاعت کرو، اور اللہ نے جو تمہارے ساتھ غنی ہونے کا وعدہ کیا ہے وہ اس کو پورا کرو۔ کہ اللہ نے جو تمہیں حکم دیا ہے نکاح کا تم اس کو پورا کرو، اور اللہ نے جو تمہارے ساتھ غنی ہونے کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے اللہ اسے پورا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ یغنیہم اللہ من فضلہ، اب اللہ رب العزت نے جو آیت ختم کی ہے وہ اپنے انہی طریقے پر کہ میں نے فضل کی بات کی ہے، تو اس لیے واللہ واسع علیم، اللہ رب العزت جو ہے وہ وسعت والا ہے، جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں۔
تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں جو حکم دیا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. سبحان اللہ. وما علینا الا البلاغ المبین.